بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ بطور خاص ہمارے وہ نوجوان اور وہ ساتھی جنہوں نے سائنس کو پڑھا ہے، پڑھ رہے ہیں، ان کی توجہ کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم انسان، ہم نے کل اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے اوصاف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو برحق ہے، وہ تو موجود ہے، اصل میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ اس کائنات میں روئے زمین پر ایک ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سوا کوئی فرد ایسا نہیں گزرا جس نے رب کائنات کا دیدار کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ میری ذات کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر آپ کا بہت اصرار ہے تو میں اپنی ایک صفت کی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، آپ پہاڑ کو دیکھنا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ میری صفت کا جلوہ کر لیں گے، میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ کی ذات ہے مگر ہمارے اندر استعداد نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، دنیا کی میٹیریلسٹک، دنیا کی مادی دنیا کی کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک آدمی جو نابینا ہو وہ کہے گا روشنی کچھ بھی نہیں ہوتی، اس سے کہا جائے گا سارے روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، تیری آنکھ نہیں ہے تو روشنی کا کیا قصور ہے؟ تیرے اندر آنکھ نہیں ہے جو روشنی کو دیکھ سکے۔ ایک آدمی کے ذائقے کی حس ختم ہو جائے، کسی کو زکام لگ جاتا ہے، ذائقہ کام نہیں کرتا، اس کو گھر والے کھانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمک ہی نہیں ہے، گھر والے کہتے ہیں نمک ہے، تیرا ذائقہ کی حس کام نہیں کر رہی ہے۔ خدا کی ذات اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، مگر ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت نہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر رب کا دیدار کر سکیں۔ مگر جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، قیامت کا دن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ کہا قیامت کے دن جب دنیا بدل گئی ہوگی، احوال بدل گئے ہوں گے، تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کی رات میں بغیر بادل کلیئر رات ہو، اس رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، ایسے اللہ کا دیدار کرو گے تم لوگ۔ رب کا دیدار ہوگا مگر اس کے لیے احوال مختلف ہے۔ آج ہم جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ فلسفیانہ موضوع ہے مگر میں نے چاہا کہ جو پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ آج ہم جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک بات سمجھائی ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ ہماری چھوٹی سی عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ میتھ میں کئی ایسے فارمولے پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے دماغ میں سمجھ نہیں آ رہا، ایک فارمولہ ہمارے دماغ کو سمجھ نہیں آتا تو کائنات کا رب کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو کہ یہ کائنات کیا ہے، اپنے وجود پر غور کرے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا دل کیا ہے، ہمارا دماغ کیا ہے، ہمارے جسم کا نظام کیا ہے، اس نظام کو کوئی بنانے والا ہے یا ایسے بن گیا؟ ایک کمہار گھڑا بناتا ہے، ایک گھڑا بھی خود نہیں بنتا جب تک کمہار نہ بنائے۔ ایک گھڑے کو بھی شیپ نہیں مل سکتی، ایک گلاس اور ایک پلیٹ نہیں بن سکتی جب تک کہ کوئی بنانے والا نہ بنائے۔ اے انسان تو اپنی ذات پر غور کر، یہ بتا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک جیتا جاگتا انسان بنانے والا کون ہے؟ اور اس کائنات کے نظام کو دیکھ لیں، اس زمین کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، اس آسمانی کائنات کو دیکھیں۔ آسمانی کائنات کا جو علم ہے اس کو کچھ لوگ کاسمالوجی کہتے ہیں، کچھ اس کو علم فلکیات آسٹرانومی کہتے ہیں، سائنس کی شاخ ہے آسٹرانومی۔ اس کو پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے کیسے بکھرے ہوئے ہیں۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کا جو ڈائیمیٹر ہے جس کو قطر کہتے ہیں، یعنی آپ زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں اور نیچے نکل جائیں تو 12,756 کلومیٹر ہے۔
زمین کا قطر، یہاں سے کھودیں اور نیچے خلا تک چلے جائیں، 12,756 کلومیٹر، اتنی بڑی زمین آپ جانتے ہیں، جس پہ آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، جس پر ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، جس پر ہماری نہریں چل رہی ہیں، جس پر ہمارے دریا چل رہے ہیں، یہ جو زمین ہے یہ 1,00,000 سے بھی زیادہ کلومیٹر کی سپیڈ پر گھوم رہی ہے سورج کے گرد۔ ہم گاڑی موٹر سائیکل کس سپیڈ پہ چلاتے ہیں؟ 70 پر، 80 پر، 120 الاؤڈ ہے موٹر وے پر، 130 40 پہ چلا لیتے ہوں گے، 130 پہ ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی قابو نہیں آتی۔ یہ زمین 1,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے، اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے اس پورے کائنات کے نظام کو، سورج ہم سے کتنا دور ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے کلومیٹر کا پتہ ہو۔ آپ جانتے ہیں جو لائٹ ہے، روشنی 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سفر کرتی ہے، اس کو نوری سیکنڈ کہتے ہیں۔ 1,86,000 کو 60 سے ضرب دیں تو یہ روشنی کی 1 منٹ کی سپیڈ ہوگی۔ 8 منٹ لگتے ہیں روشنی کو سورج سے یہاں پر آنے میں۔ آپ کائنات کی کس کس چیز پر غور کریں گے؟ اللہ نے سورج کو ہم سے کتنا فاصلے پہ رکھا ہے۔ اگر رب کائنات یہ فاصلہ کم کر دیتا، زمین سورج کے تھوڑی زیادہ قریب ہوتی، ہم سورج کی گرمی سے جل کے مر جاتے، ہمارے قطبین پر رکھی ہوئی برف پگھل جاتی، زمین پہ سیلاب آتے، کائنات ختم ہو جاتی، اور سمندروں کا پانی خشک ہو جاتا، ساری کائنات کا نظام ختم ہو جاتا۔ اللہ اگر تھوڑا سا دور کر دیتا زمین کو سورج سے تو یہاں ٹھنڈ اتنا پڑتی کہ انسان جی نہ سکتا۔ سبحان ہے وہ ذات، کتنی عظیم الشان ذات ہے میرے رب کی، جس نے کائنات کے نظام کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر اندھیرا کر دیتا، اللہ سورج کی روشنی نہ دیتا اور رات کو چاند کی چمک نہ دیتا، اللہ اندھیرا کر دیتا، اے انسانوں کیا تم اس زمین کو روشن کر سکتے تھے؟ یہ خدا کا نظام ہے کہ اس نے سورج کے ذریعے اتنی بڑی توانائی دی کہ وہ ہمارے دن کو روشن کر دیتا ہے، ہماری فصلوں کو پکا دیتا ہے، ہمارے جو نباتات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، درخت ہیں، ان کو ایک طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، خوراک دیتا ہے سورج کی روشنی کے ذریعے، اور ہمارے لیے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کریں۔ اور کبھی اس نقطے پہ آپ غور کیجئے گا، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں بات پھیلا سکوں کہ یہ کائنات کتنا وسیع ہے۔ ہماری 13 زمینیں سورج کے اندر سما جاتی ہیں، سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ 13 زمینیں اکٹھے کریں سورج کے اندر آ جاتی ہیں، اور اتنے بڑے ستارے ہیں اللہ کے کہ 1000 سورج اکٹھا کریں تو ایک ستارے کے اندر سما جاتا ہے، اور ان کے درمیان فاصلے کتنے ہیں؟ اربوں کلومیٹر کے فاصلے ہیں۔ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ نظام شمسی کا حصہ ہے، نظام شمسی حصہ ہے ملکی وے کا، جسے کہکشاں کہتے ہیں۔ ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہیں، اور اربوں کہکشائیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اور کوئی ستارہ کسی ستارے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ سبحان ہے مولا تیری ذات کا جس نے کائنات کو سنبھالا ہوا۔ آپ نے یہاں پر دیکھا، یہ جو میرے پیچھے ایک چارٹ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے دائمی نقشہ اوقات نماز، یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ سورج اور زمین کی حرکت کو دیکھ کے بنایا گیا ہے کہ اتنے ٹائم پہ فجر ہوتی ہے، آج اتنے بجے ہوگی، کل اتنے بجے ہوگی۔ یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کو دیکھ کر بنایا گیا، اور یہ کتنا ڈسپلن کے ساتھ گھوم رہی ہے کہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، سال ہا سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے ایک نقشہ کام کرتا رہتا ہے۔ کیلکولیشن انسان نے کر لی، مگر اس نظام کو چلانے والی ذات خدا کی۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں بہت بڑے امام تھے فقہ کے، عقیدے کے۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی ملحد تھا، ملحد اسے کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرتا ہو کہ جی کائنات خود ہی بن گئی ہے، آٹومیٹکلی بن گئی ہے، کوئی بنانے والا معاذ اللہ نہیں ہے۔ امام اعظم سے اس نے کہا کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے اس سے کہا چلو دجلہ، عراق میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ہے دجلہ، دریائے دجلہ، دجلہ کے دوسری سائیڈ پر ہم فلاں دن اتنے بجے بیٹھیں گے، وہاں بات کریں گے۔
دجلہ کا کنارہ کراس کر کے پرلی سائڈ پر. وہ دن آ گیا, وہ ٹائم آ گیا, وہ جو خدا کا منکر تھا وہ وہاں پہنچ گیا. امام اعظم جان بوجھ کر گھنٹہ لیٹ ہو گئے, جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے. وہ ملحد وہاں پہ چھلانگے مار رہا تھا, دیکھو تمہارا امام بھاگ گیا, امام نہیں آیا, خدا کوئی نہیں ہے. گھنٹے بعد آپ پہنچ گئے. اس نے کہا جی آپ دیر سے کیوں آئے؟ آپ نے کہا میں بتاتا ہوں دیر سے کیوں آیا. میں دریا پر آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی, کشتی کوئی نہیں تھی. میں انتظار کر رہا تھا. ایک درخت تھا جو دریا کے کنارے کھڑا تھا, وہ خود بخود گر گیا. اس درخت کے جو تنا تھا, اس کی جو ٹہنیاں تھی وہ کٹنا شروع ہو گئی. اس درخت کے پھٹے بننا شروع ہو گئے خود بخود, اور وہ پھٹے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے خود بخود. کوئی بنانے والا نہیں تھا, کوئی ترخان نہیں تھا. درخت خود گر گیا, درخت کے پھٹے خود بن گئے, وہ پھٹے جڑ کے کشتی بن گئی. تب میں بیٹھا تو میں آیا ہوں. اس نے کہا دیکھو جی امام صاحب کی عقل دیکھو, درخت خود ہی گر گیا, پھٹے خود ہی بن گئے, کشتی خود ہی بن گئی. آپ نے کہا یہی سمجھانے آیا ہوں, ایک کشتی خود نہیں بنتی تو کائنات کیسے خود بن چکی ہے. ماننا پڑے گا کہ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں میں اور پختگی عطا فرمائے اور یقین کامل کی دولت سے نوازے. آمین. وما علینا.